السلام علیکم۔ اس کتاب کے اندر ہم لوگ 3 مناہج پڑھیں گے حدیث کے حوالے سے۔ ضروری ہے کہ آپ کو اسناد، متن، ان چیزوں کی بیسک ڈیفینیشن آتی ہو، ورنہ یہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے منتقی الحدیث، اور یہ جو ہے ایک معاصرین یعنی کہ اسی زمانے کے محدث ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ بیسکلی اس کے اوپر تقریض وغیرہ لگائی ہے، تو اس کو ہم قاری ماجد کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور وہ بتاتے بھی رہیں گے اس کے بارے میں۔ ہمیں کوشش کریں گے کہ زوم کے اوپر ہم لوگ اس کی جو ہے وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں جو ہم ان کے ساتھ ریکارڈنگز کر رہے ہیں۔ جس چیز کا نہیں ہو پائے گا تو وہ میں شارٹ الفاظ میں اپنے اس کے اوپر ڈال دیا کروں گا، تاکہ لوگوں کو جو بھی کنفیوژن یا جو چیز مس ہو جائے وہ پھر اس حوالے سے یہاں پر ریکارڈ میں آ جائے۔ پہلے 3 مناہج آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے جو حدیث کے حوالے سے۔ دیکھیں، علم حدیث جو ہے وہ اسناد کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں فقہا، دوسرے ہیں ہمارے پاس اہل ظاہر، یعنی کہ جس میں امام ابن حزم اور داؤد وغیرہ آ جاتے ہیں، اور تیسرا ہے ہمارے پاس محدثین، اور وہ بھی اسپیشلی پھر محدثین میں بھی متقدمین ہیں، یعنی کہ جو پہلے شروع کے 300 سال کے، پھر متاخرین ہیں جو اس کے بعد ہیں، اور معاصرین جو آج کل کے زمانے کے جیسے علامہ البانی اور حافظ زبیر علیزی، شیخ شعیب الارناؤت وغیرہ۔ ایک اور بات جو اس میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محدثین کا منہج جو ہے سب سے زیادہ اسٹرکٹ اور بہترین ہوتا ہے۔ جو باقی 2 مناہج ہیں ان میں ہم بات کرتے ہیں، یعنی اسپیشلی ایک چیز جس سے آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے اس میں 5 شرائط ہونی چاہیے محدثین کے نزدیک۔ ان میں ایک چیز ہے کہ اس کی راوی جو ہے وہ عادل ہو، ثابت ہو، سند جو ہے وہ متصل ہو یعنی جڑی ہوئی ہو، بیچ سے کوئی راوی غائب نہ ہو، شذوذ سے پاک ہو یعنی کوئی شاذ روایت نہ ہو، شذوذ سے پاک ہو اور اس کے اندر کوئی ہڈن علت نہ ہو۔ یہ 5ویں شرط ہے جس کو عموماً حافظ زبیر علیزی اور متاخرین علماء یا معاصرین علماء بھول جاتے ہیں، لیکن متقدمین کے منہج میں یہ چیز بہت ضروری تھی۔ اچھا، ابن حزم ان 3 چیزوں کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن شذوذ اور علت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سند ظاہری طور پہ صحیح ہے تو یہ باقی 2 چیزوں کی خیر ہے۔ جو فقہا ہیں وہ بھی عموماً ان 2 چیزوں کی کیئر نہیں کرتے، بلکہ مزید وہ کچھ شرائط ایڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے حنفی علماء کہتے ہیں کہ وہ ہمارے علماء اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہوں گے یا اس کے مطابق ان کا فتویٰ ہوگا تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح جو ہیں وہ اہل مالک، امام مالک کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا تعامل بھی ضروری ہے۔ اس میں امام مالک کی تو بات صحیح تھی کہ چلو وہ تابعین تک رک جاتے تھے، لیکن باقی لوگ نہیں رکتے۔ باقی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو متاخرین مالکیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں یعنی کہ اس زمانے میں بھی اگر جو مدینہ کا عمل چل رہا ہوگا یا رسول اللہ کے 200-300 سال کے بعد، وہ اس کو بھی خاطر میں لاتے ہیں، جو کہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اب جو محدثین ہیں ان کی اگزامپل آپ لے لیں کہ ان کا کام کس طرح ہوتا ہے۔ محدثین یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک سند صحیح ہو۔ فار ایگزامپل 9 راوی ہیں جو ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ 9 کہتے ہیں کہ جیسے کہ روایت ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ اس کو پہلے دھو لو۔ ایک راوی ایسے جو بیان کرتا ہے کہ پہلے اسے مٹی سے دھو اور پھر 7 دفعہ پانی سے دھو۔ اب یہ بات جو ہے ایکسٹرا ہے، لیکن چونکہ وہ ثقہ راوی ہے اور یہاں ہیں ثقہ اوثق، یعنی جو اس سے زیادہ اوثق ہیں یہ سب کے سب ثقہ ہیں، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اس روایت کو معلول قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سب نے یہ بات مس کر دی؟ لیکن محدثین کا منہج یہ ہے کہ جیسے ظاہری ہیں یا حافظ زبیر علیزی وغیرہ ہو گئے، اور عموماً ظاہری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی بات کو بھی لیں گے، یہ جو اس ایک 10ویں بندے نے بات کی، کیونکہ ہے تو سچا۔ اگر یہ 10واں بندہ فار ایگزامپل ایکسٹرا ہو پھر تو یہ شاذ ہوگی روایت، یعنی ثقہ اوثق کی مخالفت، پھر تو اوبویسلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ثقہ اوثق کی مخالفت نہ ہو بلکہ اس میں ایک اضافہ ہو جس کو ہم ثقہ کی زیادت کہتے ہیں، تو اس میں اہل ظاہر اور عموماً فقہا جو ہیں یا ہمارے جو متاخرین علماء ہیں، حافظ زبیر علیزی وغیرہ معاصرین وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خیر ہے چل جائے گا۔ یعنی زبیر علیزی اور بہت زیادہ اگر دیکھا جائے اس میں جو سب سے زیادہ تجدید اختیار کی وہ ابن حزم نے کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خیر ہے چل جائے گا۔ لیکن جو ہمارے متقدمین علماء تھے
اور محدثین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم علتوں کو دیکھیں گے، ہم صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے، تابعین کے عمل کو دیکھیں گے. پھر اس میں بہت ساری چیزیں، شاہد ایک چیز ہوتی ہے کہ شاہد دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کسی صحابی سے یا تابعی سے چیز ثابت ہے یا نہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان قرائن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں، یا ہم اس کو ثقہ کی زیادتی کے طور پہ لیں یا نہ لیں. لیکن ایک چیز نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے، پھر اس کے اوپر ہو جاتا ہے شک، معیار، اور اس کو پھر ہمیں شاذ ہی کہنا پڑتا ہے ایون دو وہ ثقہ کی زیادت ہو. تو یہ ایک مین لب لباب تھا. باقی پھر ہم اس کتاب سے فردر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.